سورہ فتح 48ویں سورت اور آیات 4 ہم پڑھ رہے کہ فتح کے دروازے امن سے کھلتے، جنگ سے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا وعدہ کیا، تو وہ امن کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے فتح کا باعث بنا۔ اور آج دنیا والے آج 21ویں صدی میں جنگ کے ذریعے جو ہے نا فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے دروازے جنگ کے ذریعے ہم پر کھلیں۔ حالانکہ قوموں کے لیے، سب کے لیے امن کے ذریعے، معاہدوں کے ذریعے، باہمی احترام کے ذریعے دروازے کھلیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں پر اپنا احسان جتلاتا، چونکہ کچھ مسلمان پھر ناراض ہو گئے اس امن کے وعدے سے۔ وہ امن کو اتنا زیادہ عرب لوگ اہمیت نہیں دیتے جس قدر وہ جنگوں کو دیتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا وعدہ کیا کافروں کے ساتھ، اللہ نے اس امن کے وعدے کو فتح کا باعث بتایا۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جنگوں کے ذریعے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، اور اسی لیے بہت انسان اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ، اپنے وسائل وہ جنگوں پر خرچ کرے۔ مگر اسلام جو ہے وہ امن کے وعدوں فتح کا باعث بنا۔ تو یہاں پر ہم نے یہی پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ امن کا وعدہ کیا تو اللہ پاک نے اس کو فتح مبین قرار دیا، اور واقعی میں پھر وہی معاہدہ مسلمانوں کے لیے فتح کا باعث بنا، نہ صرف عرب کے لیے بلکہ پھر پوری دنیا میں اسلام کے لیے دروازے کھلے اور دین اسلام آگے پھیلتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس کے بعد مسلمانوں میں کچھ خفگی پیدا ہوئی اس عمل کے معاہدے سے، چونکہ اس طرح ہم نے پڑھا کہ اس معاہدے میں جو شکات تھے اکثر و بیشتر وہ بالکل بظاہر اس طرح تھے جس طرح مسلمانوں نے بڑا نقصان کیا، انہوں نے بڑا نقصان کیا اور آپ سے ان کو سمجھایا۔ پھر بھی انسان ہے، اس کے لاشعور میں وہ چیز تھا، پہلے سے عرب اس کو کیوں کر پسند کریں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ حالت جنگ میں تھے اور جن کو اپنا ٹکر کا لوگ سمجھتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا کہ بظاہر اس کو مسلمانوں نے یا مسلمانوں سے کچھ لوگوں نے پسند نہیں کیا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کی دلوں کو پھر رام کر دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے۔ پھر آہستہ جو آدمی سمجھنا چاہے اللہ پاک اس کو سمجھا دے، اور جو آدمی سمجھنا نہیں چاہے پھر اس کو کون سمجھائے۔ پھر اللہ آہستہ آہستہ وہ اس امن کا جو معاہدہ تھا اس کے فوائد کو جانتے گئے، اور نتیجہ بھی ایسا نکلا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں پر سکون، تسلی نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا بالکل بہترین ہے، اور ان قریب اس کے نتائج تم دیکھو گے کہ یہ نتائج مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اور سارے عرب کے لیے وہ بہتر پائے گئے۔ پھر مزید ان کا ایمان بڑھتا گیا، صرف جنگ سے ایمان نہیں بڑھتا، حالانکہ جنگ سے بھی آدمی میں بڑا جوش پیدا ہوتا اور اس کے ایمان میں جو ہے ترقی پیدا ہوتی، مگر امن میں بھی اس طرح ہوتا۔ اور دیکھیں ایسے حالت میں آپ طاقتور ہیں اور دوسرا کمزور ہے، مگر آپ کمزور کے ساتھ انصاف کے راستے پر چلتے، یا کبھی کسی وجہ سے آپ کمزور کی بات کو مان لیتے۔ ایک زوراور آدمی جب کمزور کی بات کو مانے تو اس کو ایک چین مل جاتی، ایک قرار اس کو مل جاتی۔ امن کی حالت میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کی ایمان کو بڑھا، صرف یہ نہیں کہ جنگ کی حالت میں ایمان بڑھا، بس ہم خواہ مخواہ جنگ کریں گے تو ہم بڑے مسلمان، ہم نامور مسلمان، اور اگر ہم جنگ نہیں کریں گے پھر ہم بڑے مسلمان نہیں۔ ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی وہ بہت بڑے مسلمان ہیں، اور جنہوں نے جنگیں نہیں لڑی ان کو ہم جانتے نہیں۔ تو امن کی حالت میں بھی ایمان بڑھے، آپ کے لیے موقع ہے، میدان ہے، ہر میدان میں آپ اگر چاہیں تو اپنی روزی آپ پا سکیں۔
اللہ تعالیٰ نے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی فرمائی تاکہ ان کے موجودہ ایمان کے ساتھ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ تو امن کی حالت میں بھی ایمان بڑھ سکتا ہے، اور اگر ایک مومن چاہے صرف یہ نہیں کہ جنگ کی حالت میں ایمان بڑھے، امن کی حالت میں بھی ایمان بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر جنگ کی بات ہے تو پھر آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے لیے، مگر اللہ نے اپنے لشکروں کو ہم پر مسلط نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے طاقتور زوراور پھر کون؟ پوری کائنات کے لشکر اللہ کے آتے ہیں، تو کیا اللہ اپنے لشکروں کے ساتھ اپنے دشمنوں کو نابود نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اس کو مہلت دیتا تاکہ اس مہلت سے انسان فائدہ ہو، ورنہ اپنی لشکر اللہ اس پر مسلط کر دیتا۔ تو صرف اے مسلمانوں تم خدا کے لشکر نہیں ہو کہ تم بےتاب ہو کہ دنیا کو ہم کس طرح جو ہے نا مغلوب کریں، اور اپنی تلواروں سے کس طرح جو ہے نا لوگوں کا خون بہائے۔ اور بھی اللہ کے کافی لشکر ہیں، لیکن اللہ ان کو کیوں استعمال نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود امن کو پسند کرتا ہے۔ اس کو امن کو پسند کرتا ہے، جنگ کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں انسانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، نہ صرف ان کا جو جنگ کے میدان میں، بلکہ ان کے پیچھے جو ان کے گرانے ہیں۔ ایک آدمی وہ جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا، ایک وہ ہے جو اس کی بیوی ہے جنگ میں نہیں، اس کے بچے جنگ میں نہیں، اس کا خاندان جنگ میں نہیں ہے، والدین جنگ میں نہیں ہے۔ اس کا اثر ان کو متاثر کرتا، یہ ادھر مرتا ہے، ادھر اس کے بچے یتیم ہوتے، ادھر اس کی بیوی بیوہ ہوتی، بڑا فرق ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جنگ کو پسند نہیں کرتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لشکریں کوئی کم۔ یہ اصل میں مسلمانوں کو سمجھ رہا ہے کہ اپنے غصے کو کم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو دل و جان سے مانو، اگرچہ انہوں نے مانا مگر پھر بھی اپنا غصہ ختم کرو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ یہ اس لیے اللہ پاک نے دین میں ایسے احکامات نازل فرمائے تاکہ ہر وقت ایک مسلمان سچا وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر جو ہے نا دل و جان سے ایمان لائے۔ اللہ اس کو جنگ کے لیے بلائے وہ حاضر ہو جائے، اللہ اس کو کہے کہ جنگ مت کرو تب بھی وہ حاضر ہو جائے۔ اس کی تلوار اللہ کے لیے اٹھے اور اس کی تلوار اللہ کے لیے نیام میں ہو جائے۔ اگر وہ لڑتا ہے بھی اللہ کے لیے، اگر وہ نہیں بھی لڑتا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا اپنا نفس اس میں شامل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کو آزماتا رہتا، اور جب انہوں نے اس معاہدے کو مان لیا دل و جان سے، تو ایسے مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جس طرح ان مجاہدین کو کرے گا جو جنگ کی میدان میں لڑتے اللہ کی خاطر، اور جو امن کی میدان میں اللہ کے لیے وہ تگ و دو کرتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ صرف یہ نہیں کہ بس آپ تلوار کے ذریعے جنت میں جاتے، امن کے وقت میں بھی، امن کے میدان میں بھی ایک مومن جنت کو حاصل کر سکتا، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی گناہوں کو دور کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ یہ جو امن کا معاہدہ ہوا، اس سے صرف مرد متاثر نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی متاثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت اور تزکیہ اس طرح کیا تھا کہ اس میں ہمیشہ عورتیں بھی شامل ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والے مرد۔ واقعی امن کے معاہدے سے جس طرح مرد کچھ ناراض ہو گئے کہ پہلے تو ہم ایسا نہیں کرتے تھے، تو شاید عورتیں بھی، تو اللہ پاک نے دونوں کا، اگر اس امن کے معاہدے کو تم دل سے مانو گے تو یہی چیز باعث بنے گا جنت میں لے جانے کا۔ مرد بھی جنت میں جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گے، اور جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے پھر بہت بڑا وہ ہے اس کو انشاءاللہ، اور تھا کہ اس سے عذاب دے منافقین اور منافقات، مشرکین اور مشرکات۔ دیکھیں امن سے بھی جو ہے نا آپ فتح کے دروازے کھول سکیں، صرف جنگ سے نہیں۔
منافقین ہمیشہ چاہتے تھے کہ جنگ برپا ہو جائے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے، اور مشرکین بھی کچھ طاقتور تھے اس زمانے میں، وہ بھی چاہتے تھے کہ جنگ برپا ہو جائے اور ہمیں طاقت وہ ملے، فائدہ ملے۔ جب یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے سے منافقین ناراض ہو گئے، یار اب تو لڑائی ختم ہو گئی، پہلے تو ہم چاہتے تھے مکے والے آئیں گے، یہاں لڑائی کریں گے اور ہمارا جو ہے نا ہر حوالے سے بول بالا ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب جب جنگ ختم ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب تم کو عذاب ملے گا، اللہ نے فرمایا۔ اور منافقین ایسے لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ جنگوں کو پسند کرتے ہیں انسانوں کے بیچ، کہ انسان امن سے نہیں رہے، انسان چین سے نہیں رہے، انسان سکون سے نہیں رہے، انسان باہمی احترام سے نہیں رہے، اور انسانوں کے بیچ میں ہمیشہ جنگ، انسانوں کے بیچ میں نفرتیں ہو، انسانوں کے بیچ میں احترام نہ ہو۔ اور اللہ سزا دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ سے متعلق بدگمانیاں کرتے اللہ کے بارے میں، ایسی بدگمانیاں، یعنی یہ کہ اللہ پاک نے پیغمبر کو اس معاہدے پر کیوں مجبور کیا؟ نوز میں اللہ تو طاقتور ہے، اس کی تو لشکریں ہیں، اس نے اپنے پیغمبر کو اس معاہدے پر کیوں مجبور کیا؟ نوز میں اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کدھر اس کی طاقت؟ نوز میں کیوں اس نے اپنے لشکریں جو ہے نا نہیں بھیجی؟ کیوں مکے والوں کو اس نے نابود نہیں کی؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے بارے میں جو ہے نا یہ غلط خیال ہے۔ اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہے، ایک مہلت اس کو دی ہے، اس مہلت میں انسان کو اختیار ہے، آزادی ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی دنیا کو بنائے، اچھا کرے برا کرے، نتیجہ تو اس کے بعد میں ملے گا۔ مگر یہ لوگ اللہ کے بارے میں آج بھی شاید بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، اللہ مسلمانوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا، اللہ دوسروں کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، مسلمان کیوں اس طرح ہے، ان کی حالت کیوں کمزور ہے، اس وقت مسلمان کیوں مغلوب ہے، اور جو غیر مسلم وہ کیوں غالب ہے، اور بدگمانیاں پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نہیں جانتے۔ جو لوگ قرآن سے اللہ کی مشیت کو جانتے ہیں، اللہ کی قانون کو جانتے ہیں، اللہ کی رضا کو جانتے ہیں، اللہ کے دین کو جانتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے بارے میں شک و شبے کا وہ نہیں ہوتا، ان میں شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو نہیں جانتے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کے جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان پر برا وقت آنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ آج اس امن کے معاہدے کو وہ مسلمانوں کی شکست سمجھتے اور نعوذ باللہ اللہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مگر عنقریب وہ دیکھیں گے، عنقریب دیکھیں گے کہ برا وقت ان پر آیا، اور واقعی پر ایسا ہوا۔ اسی معاہدے کے کچھ سالوں کے بعد اس معاہدے کو چونکہ انہوں نے توڑا تو پھر مکہ بھی فتح ہوا، اور ساتھ ساتھ پورا عرب دنیا فتح ہوا، اس کے بعد فارس فتح ہوا، روم فتح، اور اسلام جو آگے پھیلتا ہے، اور غضب کے اللہ نے ان پر اور لعنت کی ان پر، اور تیار کیا ان کے لیے دوزخ، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی، جو اس امن کے معاہدے سے خوش بھی ہے، اور اس امن کے معاہدے کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری سمجھتے اور مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے اور اسلام کا مذاق اڑاتے، اور اس بات پر اللہ پاک نے ان پر، اور واقعی میں پھر بعد میں ان پر غضب ہوا، اور اس امن کے معاہدے سے پھر اسلام کو ترقی ہوئی، مسلمانوں کو ترقی کے دروازے ان پر کھولے، اللہ کی رحمت کے دروازے ان پر کھولے۔ اور جب جاپان ایک معاہدہ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ جنگ عظیم دوئم کے بعد، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جاپان بالکل ختم ہو گیا، جاپان نابود ہو گیا، وہ امریکہ کا غلام بن گیا، اور ابھی یہ قوم کس طرح اٹھے گی، یہ قوم کس طرح ترقی کرے گی۔ پھر اس امن کے معاہدے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس ایگریمنٹ سے آج جاپان کام کرتے ہیں، تیسری بڑی معیشت ہے، یاد ہو۔ تو بعض وقت ایسی چیزیں تھے لوگوں کو بظاہر صحیح نظر نہیں آتے،
مگر نبی علیہ السلام وہ ایک دورس انسان، اللہ کے نبی، اس نے ہمیشہ جو ہے نا بہت آگے کو دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے جذبات کے شکار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے جو ہے نا تابع تھے، اور اللہ پاک سے علم اخذ فرماتے. ورنہ وہ معاہدہ کرتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ غصے میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے غصے میں نہیں. اور پھر جو دائرہ تھا نا سختی کا، وہ اسلام پر نہیں بلکہ ان پر جو ہے نا نافذ ہو. ان کا دائرہ تنگ ہو، اسلام کا دائرہ بالکل نہیں. پھر سنو کہ آسمان اور زمین کے لشکر خدا کے ہیں، اللہ کے. اگر ایک آدمی بہت کہتا ہے کہ میری وجہ سے اسلام جو ہے نا، میری وجہ سے، یہ غلط بات ہے. کبھی کبھی ہم نہیں سوچتے کہ میری وجہ سے اسلام جو آگے بڑھ رہا، اگر میں نہیں ہوں گا نا، نعوذ باللہ، اللہ میری مرضی پر چلے، جو میں کہتا ہوں اسی طرح ہو جائے. میری کیا، یہ پوری کائنات خدا کی، یہ سارے لشکر اللہ کی. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے ایسا ہی بولا، وہ ناراض ہوئے اس معاہدے پہ. شاید ان کا وہ ایک جذبات ہوئیں گے، اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں انسان کے، ان کی نیت صاف ہوتی ہے، مگر وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو اپنے زور سے سب لوگوں کو مسلمان بنائے، مگر اللہ تعالیٰ حکیم. اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو کیا بھیجا ہے؟ شاہد بھیجا ہے، مجاہد نہیں. اس یہ نہیں کہ آپ جا کر سارے قتال کریں اور لوگوں کا خون بہائیں. آپ شاہد ہیں. شاہد کا کیا ترجمہ ہے؟ جی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ساری دنیا کا نگران تم ہو، تم نے نگرانی کرنا ہے. اور اگر نگران آدمی صرف جنگ کرے گا، نگران آدمی کا، شاہد آدمی کا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پوری دنیا کو اس نے چیک کرنا ہے، پوری دنیا پر اس کا نظر ہونا ہے، پوری دنیا کو اس نے دیکھنا ہے، ایک چیز کو نہیں دیکھنا ہے، ہر طرف اس کا توجہ ہونا ہے. ابھی مثلا آج اس وقت پوری دنیا کا نگران امریکہ ہے. اگر وہ سب دنیا سے پنگا لے لے، پوری دنیا میں جنگ چھیڑ دے، پھر کیا ہوگا جی سر؟ امریکہ بھی ختم ہوگا، ہم بھی ختم ہوئیں گے، اس کا بھی تو خیر نہیں ہوگا. اور اگر وہ دنیا کی نگرانی صحیح سمت میں کرے، یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی، میں دنیا والوں کے لیے کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاہد تھے. اب شاہد کو ہم لوگوں نے ایک اور معنی میں لے کہ نبی علیہ السلام تو مدینے میں بیٹھے تھے، پوری دنیا کی گواہی کس طرح دے سکتے تھے، تو وہ عالم الغیب تھے یا نہیں تھے. اب یہ بحث ہم لوگوں نے چاہیے. اب ہم کہتے ہیں امریکہ دنیا کا نگران، تو اس کا تو مطلب نہیں کہ وہ ادھر جو ہے نا علم غیب رکھتے، یعنی اپنی طاقت سے، جو اس کو طاقت آج ملی ہے نا، اس طاقت کے حوالے سے وہ دنیا کی نگرانی کرے. تو شاہد کا ترجمہ اگر ہم نگران کریں نا، یہ بہتر. تو ایک نگران، ایک کسی کو آپ ایک اسکول کا نگران بنا دیں، مانیٹر بنا دیں نا، مانیٹر صحیح لفظ ہے، اس کو مانیٹر بنا دیں، تو وہ لڑکوں کو تپڑے مارے گا یا لڑکوں کا خیال رکھے گا؟ اس کو مانیٹر کرے گا. تو نبی علیہ السلام کی یہ ذمہ داری، اور یہی ذمہ داری امت کی ہے. کیا مانیٹر ہے، ہم نے دنیا کو مانیٹر کرنا ہے، اس کی نگرانی ہم نے کرنا ہے، اس کو ہم لوگوں نے بیلنس دینا ہے. نبی علیہ السلام شاہد اور امت بھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب دنیا کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ ہم تو نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، یا ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. مگر نبی علیہ السلام کر رہا تھا، خلفائے راشدین کر رہے. اس مرتبے کو، اس منصب کو ہم نے خود کھویا. اس کو ہم لوگوں نے ایک نظری بیس بنایا.
پیغمبر علیہ السلام ادھر حاضر ہے یا نہیں ہے، نبی علیہ السلام علم غیب رکھتا یا نہیں رکھتا، وہ قبر میں لوگوں کو دیکھتا یا نہیں دیکھتا، ہماری آوازیں سنتا نہیں سنتا، ہم اس بحث کو اس طرف لے گئے. آپ کلاس میں کیا ہے؟ مانیٹر ہے. تو آپ بچوں کو ماریں گے تو آپ کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر آپ مانیٹر ہیں. مانیٹر ایک بہت بڑی ذمہ داری، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری. اور اس کو اللہ پاک نے جو ہے نا یہ مرتبہ عطا فرمایا. اور اسی طرح آپ مبشر ہیں اور اسی طرح آپ نذیر ہیں. اگر کلاس میں ایک لڑکا غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنے سال کو پورا ضائع کر رہے ہیں، فیل ہو جائیں گے، مستقبل آپ کا خراب ہو جائے گا. اور اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ پاس ہو جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، آپ کو بہت بڑی نوکری ملے گی، آپ کو فائدہ میں لگی ہوگا نا. کتنا دوستانہ ماحول ہوئے گا، کتنا ہمدردانہ ماحول ہوئے گا. خیر ہمارے یہاں مانیٹر بھی تو پھر ہم لوگوں پر بدماشی کرتے تھے، اس کو ٹیچر مانیٹر بناتا تھا، وہ پھر وہ کیونکہ اس کا ذہن ایسا بنا تھا، وہ لوگوں کو پھر لڑکوں کو مار دیتا تھا، شکایتیں کرتا تھا. مانیٹر کی بہت بڑی بات. کاش کہ یہ امت بھی ایسا کرے، پوری دنیا کے ساتھ. لوگوں اگر تم نے غلط کیا تو اس کا انجام دنیا اور آخرت میں نکلے، اگر تم نے اچھا کیا تو اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں اچھا نکلے گا، تاکہ دنیا والے پھر آپ کو اپنا خیر خواہ مانیں. اور جس کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں آپ کے پاس کتنا علم ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے مانیٹر کس لڑکے کو ٹیچر بناتا؟ جس میں جو قابل ہے، جو قابل ہے، جس میں ہمت ہے، جس میں قابلیت ہے، جس میں سلیقہ ہے، جس میں بہت کچھ ہے. جب اللہ نے ہمیں مانیٹر دنیا کا بنایا تو کیا آج ہم میں وہ صلاحیتیں ہیں؟ ابھی ہم امریکہ کو کیسا مانیٹر کریں، ہم روس کو کیسا مانیٹر کریں، چین کو کیسا مانیٹر کریں، جاپان کو کیسا کریں؟ ہماری معیشت خود ڈانا ڈول ہے، اب وہ دنیا کی معیشت کو کیسا جو ہے مانیٹر کرے گا؟ اسی لیے وہ IMF جو ہے نا مانیٹر کر رہا ہے. ابھی مانیٹرنگ تو IMF کر رہا ہے نا معیشت، کیونکہ مانیٹرنگ فنڈ وہی ہے، وہی کر رہا ہے. کاش کہ یہ ایسا ہم کرتے. اب وہ آ کر ہماری معیشت کو چیک کرتے، مانیٹر کرتے، اور ہماری سیاست کو بھی دوسرے لوگ مانیٹر کرتے ہیں، اور ہمارے تمام شعبوں کو. کاش کہ مسلمان جو ہے نا وہ اس قابل ہو. مگر مسلمان پھر میں نے کہا اپنی جنگوں سے اس کو فراغت نہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے اس کو فراغت نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل سے ابھی تک وہ نکلا نہیں ہے. ابھی تک سطحی طور پر جو ہے نا وہ سطحی چیزوں میں لگا، ابھی تک اس نے دنیا کو، دنیا کے مسائل کو گہرائی میں جا کر دیکھا نہیں ہے. نبی علیہ السلام جو ہے نا شاہد ہے. شاہد کا بھی کیا ترجمہ کرو گے؟ نگراں، نگراں ترجمہ کرو. اور اگر آپ اس کا گواہ کرو گے تو گواہ بھی ٹھیک ہے، مگر گواہ کو آپ، گواہ ایک ایسا چیز ہے نا جس کو آپ پورے طور پر آپ نہیں سمجھتے. تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اللہ کی پاکیزگی صبح و شام بیان کرتے رہو. اور جب تک واقعی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کریں گے اور دین کو احترام نہیں دیں گے، دین سے زیادہ اپنے نفس کو احترام دیں گے، دین سے زیادہ اپنی مدد، تو پھر ہم دنیا کی مانیٹرنگ کس طرح کریں گے؟ دنیا کی نگرانی کیسا کریں گے؟ اور جب تک صبح شام ہم اللہ کے دین میں لگے نہیں ہیں اور اللہ کے دین کو ہم پاکی کے ساتھ بیان نہیں کریں تو ہم دنیا میں اللہ کے دین کو کیسا پھر غالب کریں گے؟ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے تھے، کر رہے تھے،
وہ درکت اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، پھر جو کوئی توڑ دے گا اس عہد کو تو بے شک وہ توڑتا ہے اپنے خلاف، اور جو پورا کرے گا وہ عہد جو کر لیا اس نے اللہ سے تو عنقریب وہ دے گا اس کو اجر عظیم۔ یہ جو آج ہم لوگ بیعت کرتے بزرگوں کے ساتھ، یہ اس بیعت سے ہم لیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل وہ ایک الگ مسئلہ تھا، ایک الگ مسئلہ تھا، ہم نے اس خاص مسئلے کو عام کر دیا۔ بس ابھی تو یہ چیز ضروری ٹھہرا کہ ایک گروہ ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے، بس وہ پیر کے پھر مرید بن جاتے، پھر وہ پیر اس کو جس راستے پر چلا جاتا ہے لے جاتے ہیں اسی راستے پر، پھر ایک دوسرا گروہ پھر دوسرے پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے، تیسرا گروہ تیسرے، پھر وہ کچھ اس کو اذکار دے رہے کہ بس دنیا کے سارے مسائل کا اسی اذکار نہیں۔ پھر عجیب ہے کہ وہ پیر صاحب ان کو دنیا کے مسائل سے توڑ دیتے، اس لیے کہ وہ خود دنیا دار نہیں ہوتے، پھر وہ خود دنیا دار نہیں ہوتے، پھر وہ دنیا کے مسائل کو بھی یہ پیر صاحب اپنے اذکار کے ذریعے جو ہے نا چلاتا، حالانکہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ دنیا کے مسائل کو جانتا ہے، نہ دنیا کے مسائل کے ساتھ لینا دینا، بلکہ وہ اسی مریدوں پر پلتا ہے، پھر جن مریدوں کو وہ اذکار دیتا ہے کہ ان کی روزی میں برکت ہو جائے، ان کی روزی بڑھے، انہی مریدوں کی روٹی پر پھر یہ بیچارہ پلتا ہے جو ان کو وظیفے دے۔ خدا کے بندو، نبی علیہ السلام نے کس مسئلے پر بیعت کی سب کو معلوم، وہ ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے میں ایسا کرنا چاہیے تھا، اگر اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت نہیں کرتا تو اس دن پھر وہ دیکھتے کہ نبی علیہ السلام اور اس کے ساتھی نزبل ہار گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 1400 لوگ حالانکہ جنگ کے لیے نہیں آئے، یہ صرف عمرے کے لیے آئے، اور ہم جنگ چاہتے لیکن یہ جنگ نہیں کرتے، اور اگر ہم لوگوں نے جنگ کیا تو یہ جنگ سے ٹلیں گے کبھی نہیں، یہ 1400 لوگ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کے لیے مرنے اور مارنے پر تیار، تو ان کا یہ عزم ثواب کرا، ان کی دلیری، اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ ان کا، یہ چیز وجہ سے کافر لوگ ڈر گئے، اور ہم لوگوں نے اس عہد کو، اس بیعت کو ایک عام چیز بنا دی۔ ابھی بالکل بیعت کو ہم لوگوں نے دین کا ایک حصہ بنایا۔ آج بھی ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ہماری ریاست کے خلاف لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم جائیں گے اسلام آباد میں، وہاں جو ہے زوری سے وہ لے لیں گے حکومت کو، ایسے لوگ بھی تھے، یقین ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ 1 لاکھ آدمی ہو، اس کو اسلام آباد میں لے جائیں گے اور پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جب تک ہم اسلام آباد سے نہیں اٹھیں گے، جب تک حکومت ریاست ہمارے حوالے نہیں، کیونکہ انہوں نے کیا تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ یا تو پھر اس کو ایک تصوف کی طرف ہم لوگوں نے لے گئے، مسئلے کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ درکت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر جو کوئی بدعہدی کرے گا تو اس کی بدعہدی کی سزا اسی کو ملے گی، اور جو کوئی اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب بہت بڑا اجر دے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ کسی صورت میں وعدہ خلافی نہیں کرے، وعدہ خلافی ویسا بھی بہت غلط ہے اخلاقی حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عہد کو نہیں توڑا، عہد کو اگر توڑا تو دوسروں نے توڑا اور پھر انہوں نے بھگتا کیا۔